الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 81 تفسیر خزائن العرفان، پارہ 19واں، بالکل آخری آیت مبارکہ، سورہ نمل، آیت نمبر 59 ترجمہ قرآن کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان۔ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، بغور سنیں، خوب سمجھنے کی کوشش کریں، ضرورتاً 2 بار 3 بار بھی سنیں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جتنا زیادہ قرآن کو پڑھیں، جتنا زیادہ سنیں، اتنا ہی فائدہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تم کہو سب خوبیاں اللہ کو، یہ خطاب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ پچھلی امتوں کی ہلاک پر اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لائیں، اور سلام اس کے چنے ہوئے بندوں پر، یعنی انبیاء و مرسلین پر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ چنے ہوئے بندوں سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اصحاب مراد ہیں۔ کیا اللہ بہتر خدا پرستوں کے لیے جو خاص اس کی عبادت کرے اور اس پر ایمان لائیں اور وہ انہیں عذاب و ہلاک سے بچائے، یا ان کے ساختہ یعنی من گھڑت شریک یعنی بت جو اپنے پرستاروں کے کچھ کام نہ آ سکیں، تو جب ان میں کوئی بھلائی نہیں، وہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، تو ان کو پوجنا اور معبود ماننا نہایت بے جا ہے۔ اس کے بعد چند انواع ذکر فرمائے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے کمال قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ یا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے، عظیم ترین اشیاء جو مشاہدے میں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ پر دلالت کرتی ہیں، ان کا ذکر فرمایا۔ معنی یہ ہیں کہ کیا بت بہتر ہے یا وہ جس نے آسمان اور زمین جیسی عظیم اور عجیب مخلوق بنائی، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے باغ اگائے رونق والے، تمہاری طاقت نہ تھی کہ ان کے پیڑ اگاتے، یہ تمہاری قدرت میں نہ تھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ کیا یہ دلائل قدرت دیکھ کر ایسا کہا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بلکہ وہ لوگ راہ سے کتراتے ہیں جو اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہیں۔ یا وہ جس نے زمین بسنے کو بنائی اور اس کے بیچ میں نہریں نکالیں اور اس کے لیے لنگر بنائے، وزنی پہاڑ جو اسے جنبش سے روکتے ہیں، اور دونوں سمندروں میں آڑ رکھی کہ کھاری میٹھے ملنے نہ پائیں۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ بلکہ ان میں اکثر جاہل ہیں جو اپنے رب کی توحید اور اس کے قدرت و اختیار کو نہیں جانتے اور اس پر ایمان نہیں لاتے۔ یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے اور حاجت روائی فرماتا ہے، جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی، اور تمہیں زمین کے وارث کرتا ہے کہ تم اس میں سکونت کرو اور کرنن بعد کرن اس میں متصرف رہو، جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی اور تمہیں زمین کے وارث کرتا ہے۔ اس کی تفسیر ہو گئی۔ کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے؟ بہت ہی کم دھیان کرتے ہو۔ یا وہ جو تمہیں راہ دکھاتا ہے تمہارے منازل و مقاصد کی، خشکی اور تری کی اندھیریوں میں، ستاروں سے اور علامتوں سے، اور وہ کہ ہوائیں بھیجتا ہے اپنی رحمت کی آگے خوشخبری سناتی۔ رحمت سے مراد یہاں بارش ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ برتر ہے اللہ ان کے شرک سے،
یا وہ جو خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا۔ اس کی موت کے بعد اگرچہ موت کے بعد زندہ کیے جانے کے کفار مقر و معترف نہ تھے، لیکن جب کہ اس پر براہین قائم ہیں تو ان کا اقرار نہ کرنا کچھ قابل لحاظ نہیں، بلکہ جب وہ ابتدائی پیدائش کے قائل ہیں تو انہیں اعادے کا قائل ہونا پڑے گا، کیونکہ ابتدا اعادے پر دلالت قویہ کرتی ہے، تو اب ان کے لیے کوئی جائے عذر و انکار باقی نہیں رہی۔ وہ جو تمام آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے، آسمان سے بارش اور زمین سے نباتات، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ تم فرماؤ کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اپنے اس دعویٰ میں کہ اللہ کے سوا اور بھی معبود ہے تو بتاؤ جو جو صفات و کمالات اوپر ذکر کیے گئے وہ کس میں ہیں، اور جب اللہ کے سوا ایسا کوئی نہیں تو پھر کسی دوسرے کو کس طرح معبود ٹھہراتے ہو؟ یہاں ہاتو برہانکم فرما کر ان کے عجز و بطلان کا اظہار منظور ہے۔ تم فرماؤ خود غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں مگر اللہ، وہی جاننے والا ہے غیب کا، اس کو اختیار ہے جسے چاہے بتائے۔ چنانچہ اپنے پیارے انبیاء کو بتایا ہے جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، یعنی اللہ کی شان نہیں کہ تمہیں غیب کا علم دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے، اور بکثرت آیات میں اپنے پیارے رسولوں کو غیبی علوم عطا فرمانے کا ذکر فرمایا گیا، اور خود اسی پارے میں اس سے اگلے رکوع میں وارد ہے، وَمَا مِن غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یعنی جتنے غیب ہیں آسمانوں زمین کے سب ایک بتانے والی کتاب میں ہیں۔ شان نزول یہ آیت مشرکین کی حق میں نازل ہوئی جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قیامت کے آنے کا وقت دریافت کیا تھا۔ اور انہیں خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے، کیا ان کے علم کا سلسلہ آخرت کے جاننے تک پہنچ گیا، اور انہیں قیامت قائم ہونے کا علم و یقین حاصل ہو گیا جو وہ اس وقت کا دریافت کرتے ہیں؟ کوئی نہیں، وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، انہیں ابھی تک قیامت کے آنے کا یقین نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ اور کافر بولے، کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے کیا ہم پھر نکالے جائیں گے اپنی قبروں سے زندہ؟ بے شک اس کا وعدہ دیا گیا ہم کو اور ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں کو، یہ تو نہیں مگر اگلوں کی کہانیاں، یعنی معاذ اللہ جھوٹی باتیں۔ تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو کیسا ہوا انجام مجرموں کا، کہ وہ انکار کے سبب عذاب سے ہلاک کیے گئے، اور تم ان پر غم نہ کھاؤ ان کے اعراض و تکذیب کرنے اور اسلام سے محروم رہنے کے سبب، اور ان کے مکر سے دل تنگ نہ ہو، کیونکہ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہے۔ اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ، یعنی یہ وعدہ عذاب کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ تم فرماؤ قریب ہے کہ تمہارے پیچھے آ لگی ہو بعض وہ چیز جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی عذاب الہی، چنانچہ وہ عذاب روز بدر ان پر آ ہی گیا، اور باقی کو وہ بعد موت پائیں گے، اور بے شک تیرا رب فضل والا ہے آدمیوں پر، اسی لیے عذاب میں تاخیر فرماتا ہے، لیکن اکثر آدمی حق نہیں مانتے اور شکر گزاری نہیں کرتے، اور اپنی جہالت سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں۔ اور بے شک تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپی اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عداوت رکھنا اور آپ کی مخالفت میں مکاریاں کرنا
سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، وہ اس کی سزا دے گا۔ اور جتنے غیب ہیں آسمان اور زمین کے سب ایک بتانے والی کتاب میں ہیں، یعنی لوح محفوظ میں ثبت ہیں، اور جنہیں ان کا دیکھنا بفضل الہی میسر ہے ان کے لیے ظاہر ہیں۔ بے شک یہ قرآن ذکر فرماتا ہے بنی اسرائیل سے اکثر وہ باتیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ دینی امور میں اہل کتاب نے آپس میں اختلاف کیا، ان کے بہت فرقے ہو گئے اور آپس میں لعن طعن کرنے لگے، تو قرآن کریم نے اس کا بیان فرمایا، ایسا بیان کیا کہ اگر وہ انصاف کریں اور اس کو قبول کریں اور اسلام لائیں تو ان میں یہ باہمی اختلاف باقی نہ رہے۔ اور بے شک وہ ہدایت اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے، بے شک تمہارا رب ان کے آپس میں فیصلہ فرماتا ہے اپنے حکم سے، اور وہی ہے عزت والا علم والا۔ تو تم اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک تم روشن حق پر ہو، بے شک تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے۔ مردوں سے مراد یہاں کفار ہے جن کے دل مردہ ہے، چنانچہ اسی آیت میں ان کے مقابل اہل ایمان کا ذکر فرمایا، ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا۔ جو لوگ اس آیت سے مردوں کے نہ سننے پر استدلال کرتے ہیں ان کا استدلال غلط ہے، چونکہ یہاں مردہ کفار کو فرمایا گیا اور ان سے بھی مطلقاً ہر کلام کے سننے کی نفی مراد نہیں ہے، بلکہ بند و موعظت اور کلام ہدایت کے بسمع قبول سننے کی نفی ہے، یعنی سن کر قبول نہیں کرتے، اور مراد یہ ہے کہ کافر مردہ دل ہیں کہ نصیحت سے منتفع نہیں ہوتے۔ اس آیت کے معنی یہ بتانا کہ مردے نہیں سنتے بالکل غلط ہے، صحیح احادیث سے مردوں کا سننا ثابت ہے۔ اور نہ تمہارے سنائے بہرے پکار سنیں جب پھریں پیٹھ دے کر۔ معنی یہ ہے کہ کفار غائط اعراض و روگردانی سے مردے اور بہرے کی مثل ہو گئے ہیں کہ انہیں پکارنا اور حق کی دعوت دینا کسی طرح نافع نہیں ہوتا۔ اور اندھوں کو جن کی بصیرت جاتی رہی اور دل اندھے ہو گئے، ان کی گمراہی سے تم ہدایت کرنے والے نہیں، تمہارے سنائے تو وہی سنتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، جن کے پاس سمجھنے والے دل ہیں اور جو علم الہی میں سعادت ایمان سے بہرہ اندوز ہونے والے ہیں۔ اور وہ مسلمان ہیں، اور جب بات ان پر آ پڑے گی، یعنی ان پر غضب الہی ہوگا اور عذاب واجب ہو جائے گا اور حجت پوری ہو چکے گی، اس طرح کے لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کر دیں گے اور ان کی درستی کی کوئی امید باقی نہ رہے گی، یعنی قیامت قریب ہو جائے گی اور اس کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں گی اور اس وقت توبہ نفع نہ دے گی۔ ہم زمین سے ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے، اس چوپایا کو دابۃ الارض کہتے ہیں، یہ عجیب شکل کا جانور ہوگا جو کوہ صفا سے برآمد ہو کر تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا، فصاحت کے ساتھ کلام کرے گا، ہر شخص کی پیشانی پر ایک نشان لگائے گا، ایمانداروں کی پیشانی پر عصائے موسیٰ علیہ السلام سے نورانی خط کھینچے گا، کافر کی پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری سے سیاہ مہر لگائے گا۔ جو لوگوں سے کلام کرے گا بزبان فصیح اور کہے گا ھذا مومن و ھذا کافر، یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہ لاتے تھے، یعنی قرآن پاک پر ایمان نہ لاتے تھے جس میں بعث و حساب و عذاب و خروج دابۃ الارض کا بیان ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں قیامت کا بیان فرمایا جاتا ہے۔ اور جس دن اٹھائیں گے ہم ہر گروہ میں سے ایک فوج جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتی ہے، جو کہ ہم نے اپنے انبیاء پر نازل فرمائی، فوج سے مراد جماعت کثیرہ ہے،
تو ان کے اگلے روکے جائیں گے کہ پچھلے ان سے آ ملیں، یہاں تک کہ جب سب حاضر ہو لیں گے۔ روز قیامت موقف حساب میں فرمائے گا، کیا تم نے میری آیتیں جھٹلائیں حالانکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچتا تھا اور تم نے ان کی معرفت حاصل نہ کی تھی، بغیر سوچے سمجھے ہی ان آیتوں کا انکار کر دیا؟ یا کیا کام کرتے تھے جب تم نے ان آیتوں کو بھی نہیں سوچا؟ تم بیکار تو نہیں پیدا کیے گئے تھے، اور بات پڑ چکی ان پر، عذاب ثابت ہو چکا ان کے ظلم کے سبب، تو وہ اب کچھ نہیں بولتے کہ ان کے لیے کوئی حجت اور کوئی گفتگو باقی نہیں ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عذاب ان پر اس طرح چھا جائے گا کہ وہ بول نہ سکیں گے۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے رات بنائی کہ اس میں آرام کرے، اور دن کو بنایا سجھانے یعنی دکھانے والا؟ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور آیت میں بعث بعد الموت پر دلیل ہے، اس لیے کہ جو دن کی روشنی کو شب کی تاریکی سے اور شب کی تاریکی کو دن کی روشنی سے بدلنے پر قادر ہے، وہ مردے کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ نیز انقلاب لیل و نہار سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ان کی دنیاوی زندگی کا انتظام ہے، تو یہ عبث نہیں کیا گیا بلکہ اس زندگانی کی اعمال پر عذاب و ثواب کا ترتب مقتضائے حکمت ہے۔ اور جب دنیا دارالعمل ہے تو ضروری ہے کہ ایک دار آخرت بھی ہو، وہاں کی زندگانی میں یہاں کی اعمال کی جزا ملے۔ اور جس دن پھونکا جائے گا سور، اور اس کے پھونکنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں گے، تو گھبرائے جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں، ایسا گھبرانا جو سبب موت ہوگا، مگر جسے خدا چاہے اور جس کے قلب کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ شہداء ہیں جو اپنی تلواریں گلوں میں حمائل کیے ہوئے عرش کے گرد حاضر ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، وہ شہداء ہیں اس لیے کہ وہ اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں۔ فزع یعنی ایسا خوف جو موت کا سبب ہو ان کو نہ پہنچے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ نفخہ کے بعد حضرت جبریل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل ہی باقی رہیں گے، اور سب اس کے حضور حاضر ہوئے عاجزی کرتے، یعنی روز قیامت سب لوگ بعد موت زندہ کیے جائیں گے اور موقف میں اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کرتے حاضر ہوں گے۔ صیغہ ماضی سے تعبیر فرمانا تحقق و وقوع کے لیے ہے۔ اور تو دیکھے گا پہاڑوں کو، خیال کرے گا کہ وہ جمے ہوئے ہیں اور وہ چلتے ہوں گے بادل کی چال۔ معنی یہ ہے کہ نفخہ کے وقت پہاڑ دیکھنے میں تو اپنی جگہ ثابت و قائم معلوم ہوں گے، اور حقیقت میں وہ مثل بادلوں کے نہایت تیز چلتے ہوں گے، جیسے کہ بادل وغیرہ بڑے جسم چلتے ہیں، متحرک معلوم نہیں ہوتے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ زمین پر گر کر اس کے برابر ہو جائیں گے، پھر ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے۔ یہ کام ہے اللہ کا جس نے حکمت سے بنائی ہر چیز، بے شک اسے خبر ہے تمہارے کاموں کی جو نیکی لائے۔ نیکی سے مراد کلمہ توحید کی شہادت ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اخلاص عمل، اور بعض نے کہا کہ ہر طاعت جو اللہ کے لیے کی ہو، اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے جنت اور ثواب، اور ان کو اس دن کی گھبراہٹ سے امان ہے جو خوف عذاب سے ہوگی۔ پہلی گھبراہٹ جس کا اوپر کی آیت میں ذکر ہوا وہ اس کے علاوہ ہے۔ اور جو بدی لائے یعنی شرک، تو ان کے منہ اوندھائے گئے آگ میں، یعنی وہ اوندھے منہ آگ میں ڈالے جائیں گے، اور جہنم کے خازن ان سے کہیں گے
تمہیں کیا بدلہ ملے گا مگر اسی کا جو کرتے تھے، یعنی شرک اور معاصی۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرمائے گا کہ آپ فرما دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ پوجوں اس شہر کے رب کو، یعنی مکہ مکرمہ کے، اور اپنی عبادت اس رب کے ساتھ خاص کروں۔ مکہ مکرمہ کا ذکر اس لیے ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وطن اور وحی کا جائے نزول ہے، جس نے اسے حرمت والا کیا ہے کہ وہاں نہ کسی انسان کا خون بہایا جائے، نہ کوئی شکار مارا جائے، نہ وہاں کی گھاس کاٹی جائے، اور سب کچھ اسی کا ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ فرما برداروں میں ہوں، اور یہ کہ قرآن کی تلاوت کروں مخلوق خدا کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے۔ تو جس نے راہ پائی اس نے اپنے بھلے کو راہ پائی، اس کا نفع و ثواب وہ پائے گا، اور جو بہکے اور رسول خدا کی اطاعت نہ کرے اور ایمان نہ لائے تو فرما دو کہ میں تو یہی ڈر سنانے والا ہوں، میرے ذمہ پہنچا دینا تھا، وہ میں نے انجام دیا۔ بریکٹس میں لکھا ہے ہذہ آیۃ نسختھا آیۃ القتال، کہ یہ آیت مبارکہ کا منسوخ ہونا آیت قتال سے ہو چکا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ آیت مبارکہ آیت قتال سے منسوخ ہے۔ اور فرماؤ کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو انہیں پہچان لوگے۔ ان نشانیوں سے مراد شق قمر وغیرہ معجزات ہیں، اور وہ عقوبتیں جو دنیا میں آئیں، جیسے کہ بدر میں کفار کا قتل ہونا، قید ہونا، ملائکہ کا انہیں مارنا۔ اور اے محبوب تمہارا رب غافل نہیں اے لوگو تمہارے اعمال سے۔ سورہ نمل مکمل ہوئی، ابھی انشاءاللہ تعالی سورۃ القصص پڑھیں گے۔ سورہ قصص مکیہ ہے، اس میں 88 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ قصص مکیہ ہے سوائے 4 آیتوں کے جو الذین آتیناہم الکتاب سے شروع ہو کر لا نبتغی الجاہلین پر ختم ہوتی ہیں، اور اس صورت میں ایک آیت ان الذی فرض ایسی ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان نازل ہوئی۔ اس صورت میں 9 رکوع، 88 آیتیں اور 441 کلمے اور 4800 حرف ہیں۔ یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی جو حق کو باطل سے ممتاز کرتی ہے۔ ہم تم پر پڑھیں موسیٰ اور فرعون کی سچی خبر ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ بے شک فرعون نے زمین میں غلبہ پایا تھا، یعنی سرزمین مصر میں اس کا تسلط تھا، اور وہ ظلم و تکبر میں انتہا کو پہنچ گیا تھا، حتیٰ کہ اس نے اپنی عبدیت اور بندہ ہونا بھی بھلا دیا تھا، اور اس زمین کے لوگوں کو اپنا تابع بنا لیا، ان میں ایک گروہ کو یعنی بنی اسرائیل کو کمزور دیکھتا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا، یعنی لڑکیوں کو خدمت گاری کے لیے زندہ چھوڑ دیتا، اور بیٹوں کو ذبح کرنے کا سبب یہ تھا کہ کاہنوں نے اسے کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے ملک کے زوال کا باعث ہوگا، اس لیے وہ ایسا کرتا تھا، اور یہ اس کی نہایت حماقت تھی، کیونکہ وہ اگر اپنے خیال میں کاہنوں کو سچا سمجھتا تھا تو یہ بات ہونی ہی تھی۔ لڑکوں کو قتل کر دینے سے کیا نتیجہ تھا، اور اگر سچا نہیں جانتا تھا تو ایسی لغو بات کا کیا لحاظ تھا، اور قتل کرنا کیا معنی رکھتا تھا۔ بے شک وہ فسادی تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ ان کمزوروں پر احسان فرمائیں اور ان کو پیشوا بنائیں
کہ وہ لوگوں کو نیکی کی راہ بتائیں اور لوگ نیکی میں ان کی اقتدا کریں اور ان کے ملک و مال کا انہی کو وارث بنائیں، یعنی فرعون اور اس کی قوم کے املاک و اموال ان ضعیف بنی اسرائیل کو دے دیں اور انہیں مصر و شام کی زمین میں قبضہ دیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دیں جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ ہے، کہ بنی اسرائیل کے ایک فرزند کے ہاتھ سے ان کے ملک کا زوال اور ان کا ہلاک ہو۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوحانز ہے، آپ لاوی بن یعقوب کی نسل سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب کے یا فرشتے کے ذریعہ یا ان کے دل میں ڈال کر الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا۔ چنانچہ وہ چند روز آپ کو دودھ پلاتی رہیں۔ اس عرصے میں نہ آپ روتے تھے، نہ ان کی گود میں کوئی حرکت کرتے تھے، نہ آپ کی ہمشیرہ کے سوا اور کسی کو آپ کی ولادت کی اطلاع تھی۔ پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو کہ ہمسایہ واقف ہو گئے ہیں، وہ غمازی اور چغل خوری کریں گے اور فرعون اس فرزند ارجمند کے قتل کے درپے ہو جائے گا، تو اسے دریا میں ڈال دے اور نہ ڈر، یعنی نیل مصر میں بے خوف و خطر ڈال دے اور اس کے غرق و ہلاک کا اندیشہ نہ کر اور نہ غم کر اس کی جدائی کا، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 3 ماہ دودھ پلایا، اور جب آپ کو فرعون کی طرف سے اندیشہ ہوا تو ایک صندوق میں رکھ کر، جو خاص طور پر اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، شب کے وقت دریائے نیل میں بہا دیا۔ تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے اس شب کی صبح کو، اور اس صندوق کو فرعون کے سامنے رکھا اور وہ کھولا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام برآمد ہوئے جو اپنے انگوٹھے سے دودھ چوستے تھے کہ وہ ان کا دشمن اور ان پر غم ہو۔ آخر کار بے شک فرعون اور حامان جو اس کا وزیر تھا اور ان کے لشکر خطا کار تھے، یعنی نافرمان، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ ان کے ہلاک کرنے والے دشمن کی انہی سے پرورش کرائی۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، جبکہ فرعون نے اپنی قوم کے لوگوں کے ورغلانے سے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، کیونکہ یہ اسی قابل ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ بہت نیک بیوی تھی، انبیاء کی نسل سے تھی، غریبوں اور مسکینوں پر رحم و کرم کرتی تھی۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ سال بھر سے زیادہ عمر کا معلوم ہوتا ہے، اور تو نے اس سال کے اندر پیدا ہونے والے بچوں کے قتل کا حکم دیا ہے۔ علاوہ بری معلوم نہیں یہ بچہ دریا میں کس سرزمین سے آیا۔ تجھے جس بچہ کا اندیشہ ہے وہ اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے۔ آسیہ کی یہ بات ان لوگوں نے مان لی اور وہ بے خبر تھے اس سے جو انجام ہونے والا تھا۔ اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا جب انہوں نے سنا کہ ان کے فرزند فرعون کے ہاتھ میں پہنچ گئے۔ ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی، اور جوش محبت مادری میں وبناہ ہائے بیٹے پکار اٹھتی۔ اگر ہم نہ ڈھارس بندھاتے اس کے دل پر کہ اسے ہمارے وعدہ پر یقین رہے، جو وعدہ کر چکے ہیں کہ تیرے اس فرزند کو تیری طرف پھیر لائیں گے۔ اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا،
جن کا نام مریم تھا کہ حال معلوم کرنے کے لیے اس کے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو خبر نہ تھی کہ یہ اس بچہ کی بہن ہے اور اس کی نگرانی کرتی ہے، اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھیں۔ چنانچہ جس قدر دائیاں حاضر کی گئیں ان میں سے کسی کی چھاتی آپ نے منہ میں نہ لی۔ اس سے ان لوگوں کو بہت فکر ہوئی کہ کہیں کوئی ایسی دائی میسر آئے جس کا دودھ آپ پی لیں۔ دائیوں کے ساتھ آپ کی ہمشیرہ بھی یہ حال دیکھنے چلی گئی تھی۔ اب انہوں نے موقع پایا اور بولی، کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچہ کو پال دیں اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں۔ چنانچہ وہ ان کی خواہش پر اپنی والدہ کو بلا لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے روتے تھے۔ فرعون آپ کو شفقت کے ساتھ بہلاتا تھا۔ جب آپ کی والدہ آئیں اور آپ نے ان کی خوشبو پائی تو آپ کو قرار آیا اور آپ نے ان کا دودھ منہ میں لیا۔ فرعون نے کہا، تو اس بچے کی کون ہے کہ اس نے تیرے سوا کسی کے دودھ کو منہ بھی نہ لگایا؟ انہوں نے کہا، میں ایک عورت ہوں، پاک صاف رہتی ہوں، میرا دودھ خوشگوار ہے، جسم خوشبودار ہے، اس لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے وہ اور عورتوں کا دودھ نہیں لیتے ہیں، میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ فرعون نے بچہ انہیں دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر کے فرزند کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت دی۔ چنانچہ آپ اپنے مکان پر لے آئیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ اس وقت انہیں اطمینان کامل ہو گیا کہ یہ فرزند ارجمند ضرور نبی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وعدہ کا ذکر فرماتا ہے، تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور شک میں رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس دودھ پینے کے زمانہ تک رہے اور اس زمانہ میں فرعون انہیں ایک اشرفی روز دیتا رہا۔ دودھ چھوٹنے کے بعد آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے آئیں اور آپ وہاں پرورش پاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔